بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانتم عاکفون فی المساجد صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ محترم سامعین حاضرین، رمضان المبارک کہ خاص اعمال میں سے ایک اعتکاف بھی ہے جو آخری عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص عبادت مسلمانوں کے لیے رکھی ہے، وہ ہے اعتکاف، اور اسے مسجد میں ہی ادا کیا جاتا ہے۔ تو اعتکاف کیا ہے؟ ہر طرف سے منقطع ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے روبرو پڑے رہنا اور اسی سے لو لگا کے بیٹھ جانا۔ اس کا اصل وقت رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے۔ یوں تو رمضان کا پورا مہینہ خاص رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، لیکن اس کی حیثیت سے اس کا آخری عشرہ پہلے دونوں عشروں سے بڑا ہوا ہے۔ قرآن پاک کا نزول بھی آخری عشرے میں ہوا اور شب قدر بھی اسی عشرے میں آتی ہے، اس لیے اعتکاف کے لیے اسی عشرے کو مقرر کیا گیا۔ محترم سامعین، رمضان کے دنوں میں صیام اور راتوں میں قیام تو ایمان والوں کے لیے رمضان کا مجاہدہ اور رمضان کی عبادت کا عام نصاب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں رحمت والے اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں میں خاص حصہ لینا چاہتے ہیں، ان کے لیے خاص نصاب اعتکاف ہے، یعنی اللہ کی کسی مسجد میں اپنے جسم کو مقید کر کے حاجت بشری کے سوا وہاں سے نہ نکلیں، اسی طرح اپنے باطن کو صرف اللہ کی طرف متوجہ کر دیں، اس کی یاد میں متوجہ ہوں اور اس کا دھیان اللہ کی طرف ہو اور اس کی عبادت کی طرف مسلمان کا دھیان ہو اور اسی کی تسبیح و تحلیل کرتا رہے اور اسی سے ڈرتا رہے اور اسی کے حضور میں رونا اور تڑپنا اور اسی کے سامنے گر گرا کے عرض کرنا۔ بس وہ بندہ خاص وہی ہے جو اپنے رب کریم کے سامنے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے۔ تو حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ رمضان کے آخری عشرے میں برابر اعتکاف فرماتے تھے۔ ایک سال کسی وجہ سے آپ کا اعتکاف نہیں ہوا یا نہیں کر سکے تو اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا، اور ایک سال ایسا بھی گزرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا رمضان ہی، پورا مہینہ ہی آپ معتکف رہے، اعتکاف پورا مہینہ فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالی جن کو توفیق دے وہ آخری عشرے میں اعتکاف کرے، اور جن کے لیے کسی وجہ سے اس کا موقع نہ ملے وہ بھی اتنا ضرور کرے کہ آخری عشرے میں اپنے دوسرے مشغول یعنی کہ مصروفیات کو کم کریں اور دن رات زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے ذکر میں، قرآن مجید کی تلاوت میں، اللہ کی عبادت میں اور اس کے ذکر میں مصروف رہے اور استغفار کرتا رہے، اسی میں مشغول رہے پورا آخری عشرہ جو ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آخری 10 راتوں میں خود بھی جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیداری کا حکم فرماتے تھے، اور یہی ترکیب دیتے تھے کہ اپنے گھر والوں کو بھی جاگنے کا حکم دیتے تھے۔ 20 رمضان المبارک کی عصر سے عید کا چاند دیکھنے تک اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ کفایہ ہے، یعنی تمام شہر یا تمام محلے کے
مسلمانوں سے ایک شخص نے بھی اگر اعتکاف کر لیا تو سب بری و ذمہ ہو جائیں گے، گو ثواب سے محروم رہیں گے، لیکن ترک سنت کا الزام کسی پر نہ رہے گا۔ محترم سامعین، اعتکاف ایسی مسجد میں کرنا چاہیے جس میں 5 وقتہ نماز باجماعت ہوتی ہو۔ تو بعد میں نیت اعتکاف حد مسجد سے نکلنا بجز انسانی حاجتوں اور شرعی ضرورتوں کے علاوہ حرام ہے مسجد سے باہر نکلنا۔ انسانی حاجتیں یہ ہیں کہ پیشاب پخانہ اگر مسجد میں انتظامات نہیں ہیں تو باہر جا سکتا ہے، یہ انسانی حاجت ہے، اور نہانا ہو اگر نہانے کی حاجت ہو تو، اور استنجا کرنا اور وضو کرنا، یہ انسانی حاجتیں ہیں۔ ان کے علاوہ مسجد سے باہر انسان نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی گھر سے مسجد میں کھانا لانے والا نہ ہو تو کھانے کے لیے بعد از مغرب گھر تک جانا جائز ہے۔ یہ بہتر ہے کہ کھانا گھر سے لائے اور مسجد میں کھائے۔ تو حاجت شرعی یعنی کہ اگر اس مسجد میں نماز جمعہ نہیں ہوتی تو دوسری مسجد میں جا کر نماز جمعہ جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے، صرف اس وقت جائے کہ 4 سنتیں پڑھے اور امام کا خطبہ سنے، اور بعد میں 6 رکعت سنت پڑھے۔ بلا ضروریات اس مسجد میں بھی نہیں ٹھہر سکتا جو معتکف ہو۔ تو مسجد سے باہر نکلنا مکروہ ہے، مگر جب تک آدھے دن سے زیادہ مسجد سے باہر نہ رہے گا اعتکاف نہ ٹوٹے گا، اگر رہا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ معتکف کو کھانا پینا، سونا، دین کی کتابیں پڑھنا، مسائل دینی بیان کرنا، اور بزرگان دین انبیاء کرام کے حالات بیان کرنا، اور اگر کوئی ضرورت پڑے تو ایسے شرعی مسائل بیان کرنا، یہ اس کے لیے اجازت ہے، کر لینے چاہیے اعتکاف کے دوران۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو دعا ہے خالق کائنات ہمیں یہ احسن اور اچھا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔